کیونکہ ہمارے لیے دیکھیں نا سی پیک اگر ہمارا سینٹرل ایشیا دیکھیں بھارت کی بڑی کوشش ہے اس وقت کہ افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ پاکستان پہ کم کی جائے. اسی لیے انہوں نے ابھی تاشقند میں جب گئے تھے، جب میٹنگ ہوئی تھی سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کی، تو انہوں نے بھی اپنا ایک کوڈ بنایا، افغانستان، ازبکستان، ایران اور انڈیا. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ جس مقصد کے لیے وہاں آیا تھا کہ ہم اس سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کی ضمانت اب طالبان دے رہے ہیں کہ ہم نہیں استعمال ہونے دیں گے. چین اور روس کا جو ہے بنیادی اہم کردار، بھارت کویت کے اندر جو آیا ہے، اس کویت کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اور اس خطے کو ایک دوبارہ ڈسٹرب کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان تو پیسفل ہو جائے گا، کہیں ہم جو ہیں وہ اس میں نہ الجھ جائیں، کیونکہ ہم اگر ڈسٹرب ہوں گے تو سی پیک رکے گا. اب طالبان نے اب تقریباً 19-20 سال اس جنگ میں جہاد میں گزار دیے ہیں، تو اب ریکنسیلیشن کا پروسیس تو بہت مشکل ہے. جو جنگ انہوں نے جیتی ہے یا جیت رہے ہیں، اب وہ جو گینز انہوں نے کیے ہیں وہ صفاتی سطح پہ تو آ کے ان کو اب سرنڈر نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال یہ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دوحہ میں کتنی کامیابی ہوتی ہے، لیکن میرا ابھی بھی یہی کیلکولیشن ہے کہ طالبان اس وقت ریکنسیلیشن کے یہ بھی موڈ میں نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی، چونکہ ان کے پیچھے کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ ان کو یہ اس یہاں تک نہیں لا سکتے کہ وہ بھی کوئی کمپرومائز کریں. اس میں بھارت بالکل جس طرح عثمان صاحب نے فرمایا، $3 بلین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی پچھلے 16-17 سال میں بھارت میں، افغانستان میں. اور انہوں نے افغانستان کو جو ان کی اجیت دوول کی خاص طور پہ جو آفینسو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے اس کو استعمال کیا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. دیکھیے افغانستان کی جو 3 جوہتے ہیں میرے حساب سے، ایک تو انٹرنل ہے، ایک ریجنل ہے اور ایک گلوبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں افغانستان کو آپ کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک گلوبل کینوس ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس جو چین کا BRI انیشیٹو ہے اس کے خلاف ہے، سی پیک کے خلاف ہے، اور پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بھی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے، کھلے الفاظ میں، کہ ان کے لیے سب سے جو تھریٹ ہے وہ چائنا ہے اگلے آنے والے سالوں میں. اور پھر انہوں نے اسی BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا ایک نیا انیشیٹو لے کر آئے ہیں، بلڈ بیٹر بیگ فار ورلڈ، B3W کے نام سے وہ اس انیشیٹو کو لے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آپ ریجنل اگر سچویشن میں آ جائیے تو بھارت اس وقت اس کے اور US کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ملتے ہیں. کوڈ کا آپ نے، اوریا مقبول جان صاحب نے ذکر کیا، کوڈ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے. اور بھارت اور پھر پاکستان کے تعلقات طالبان کے اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ان کو بہت کامیابیاں اس حوالے سے ضرور ملی کہ ایک تو انہوں نے ملٹری اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا. ان کی سب سے 19 فروری 2020 کا پچھلے سال کا جو معاہدہ انہوں نے دوحہ میں کیا، دوحہ ایکارڈز، یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ حکومت تو کابل میں بیٹھی ہے اشرف غنی کی، لیکن ایشورنسز دے رہے ہیں طالبان کہ ہم جی اپنی ٹیریٹری کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو بالکل امریکہ نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ڈپلومیٹیکلی ویری اسکلفلی، یہ چین اور روس کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے، ان کو وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں. پھر قطر میں انہوں نے آفس کھولا 2013 میں، ان کا آفس وہاں پہ کھل گیا. پھر ایران کے ساتھ، ایران بھی ان کو انوائٹ کرتا ہے. اچھا، پھر بھارت نے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. اور پھر جہاں تک آپ نے عثمان بات کی کہ کس حد تک ٹرانسفارمیشن ان کی ہوئی ہے، یہ کہنا ابھی قدر ذرا مشکل ہے اس وقت. لیکن طالبان کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ تو یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے پیچھے بہت سے جو 20 سال ہیں بہت کچھ سیکھا ہے، ہم خواتین کی تعلیم میں کوئی حرج نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ایک باقاعدہ اسلامک حکومت بنائیں گے. اب اسلامی حکومت بنانا آپ بھی جانتے ہیں، اوریا صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کس طرح اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. میرا اپنا احساس یہ ہوگا کہ طالبان اگر 90s کی طالبانائزیشن لے کر آئیں گے تو
تو پھر تو ان کے لیے مشکلات وہی ویسی ہی رہیں باسط بھائی یہ تاجکستان ہے، فافور میں بیس تھا، انڈین بیس تھا، پھر تاجک تھے، ہمیشہ مسعود وہاں رہا کرتا تھا، اس کے ساتھ ازبکستان ہے، اس کے دوستم کا اپنا گھر تھا وہاں، یہ سارے لوگ تھے، پھر ایران کی مسجد سے وحدت تھی، پھر اس کے بعد انڈیا کا سارا انفلوئنس تھا، جس پارلیمنٹ میں وہ بیٹھتے تھے اس میں نریندر مودی نے خطاب کیا کہ ہم نے بنا کے دی. مشکل ہے. لیکن دوسرے لیول پہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سول وار جو ہے وہ زیادہ پرولونگ نہ ہو. اب میں یہ کھلے الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سول وار بہت ہوگی تو صحیح، اور ہو رہی ہے آلریڈی، سول وار تو آلریڈی جاری ہے، لیکن یہ اگر پرولونگڈ ہو گئی بہت زیادہ تو اس کی آبویسلی امپیکٹ ہم پہ ہوگا. ہمیں بھی معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس طرح دیکھا جائے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کریں، کیونکہ دیکھیے دوسری طرف جو پروپیگنڈا ہے، اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے تو اس میں صبح شام یہی آ رہا ہے کہ نہ صرف جو دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں بینڈ لائک لشکر طیبہ، جیش محمد، اس کے علاوہ یہاں تک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی کے جو لوگ ہیں وہ طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں افغانستان میں. دیکھیے افغانستان میں ساؤتھ امریکہ کے بعد جو ریئر ارتھ میٹیریلز ہیں، یہ ریئر ارتھ منرلز، یہ لیتھیم کی جو آپ نے بات کی، وہ $1 ٹریلین کے قریب ہیں. اور آگے جو ایئر کرافٹ کی انڈسٹری ہے، کمپیوٹر انڈسٹری ہے، ساری چلنی اسی پہ ہے. اور چائنا اس وقت 85% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے پوری دنیا کو. تو بھارت جو افغانستان ہے وہ تو بہت مطلب ایک امپورٹنٹ ملک ہے BRI کے لیے بھی، اور فیوچر جو ڈیولپمنٹ ہے چائنا اور رشیا کی اس کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہمارے لیے دیکھیں نا سی پیک اگر ہمارا سینٹرل ایشیا دیکھیں، بھارت کی بڑی کوشش ہے اس وقت کہ افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ پاکستان پہ کم کی جائے. اسی لیے انہوں نے ابھی تاشقند میں جب گئے تھے، جب میٹنگ ہوئی تھی سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کی، تو انہوں نے بھی اپنا ایک کوڈ بنایا، افغانستان، ازبکستان، ایران اور انڈیا. اور وہ کوڈ کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ روڈ ہے جس کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، اس میں چابہار پورٹ کو اور بندر عباس پورٹ کو شامل کیا جائے. امریکی وزیر دفاع جو ہے جنرل لوئڈ آسٹن اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ہیلی نے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ممکن ہے طالبان افغانستان پہ اب قبضہ کر لیں اور افغانستان کی فضائی نگرانی جاری رہے گی، اور جس کا مقصد یہی ہے کہ شدت پسندی اور تشدد نہ پھیلے. لیکن افغانستان میں تعینات رشین جو امبیسڈر ہے ان کا کہنا ہے کہ 20 سالہ جنگ سے طالبان تھک چکے ہیں اور اب بریک لینا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ان کے مذاکرات میں ایک پازیٹیو رویہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور طالبان کے بیانات اور رویوں سے لگتا ہے کہ وہ سیاسی تصفیے کے لیے تیار ہیں کہ وہ جنگ کر کے وہ بھی تھک گئے. دوسری جانب رشیا نے جنگی مشقوں کے لیے اپنے ٹینک افغانستان میں پہنچا دیے ہیں، اس کی سرحد پہ یعنی. اور رشین وزارت دفاع کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ آئندہ دنوں میں تاجکستان میں واقع روسی فوج کے اڈے جو ہیں افغانستان کے بارڈر کے قریب، وہاں پہ اب جنگی مشقیں جاری رہیں گی، اور اس کے لیے ٹینک اس سرحدی علاقے میں پہنچا دیے گئے ہیں. رشین فوج کے ساتھ ساتھ ان جنگی مشقوں میں تاجکستان اور ازبکستان کی افواج بھی حصہ لے رہی ہیں.